بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے صرف 2 منٹ لگیں گے۔ میں گنتی کے بتا رہی ہوں، آپ کو صرف 2 منٹ لگیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں اتنا جلدی پوری ہوں گی۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اے مالک، یہ کیسے دعا مانگ رہا ہے، کب سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما۔ ناظرین، فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے واقعات بہت سی کتابوں میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کندھوں کے اوپر بھی 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے، اس کے مطابق یہ جہان چل رہا ہے۔ اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کی دعا قبول فرما۔ گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب سے دعا مانگ رہا ہے۔ فرشتے بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اتنا وہ بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، تو آپ نے یہ صرف ایک تسبیح کرنی ہے، 2 منٹ لگیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورد کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھتے، یہ دعا مانگتے۔ صرف 2 الفاظ ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، 3524 نمبر ہے۔ میں آپ کو بک بھی بتا رہی ہوں، آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہو۔ حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے، یہ اتنا خاص کلمات ہیں، اتنے خاص یہ 2 الفاظ ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح کرنا ہے۔ طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ اگر کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ کسی نماز کے بعد کر لیں، چاہے آپ جب بھی آپ فارغ ہیں، 10 بجے 11 بجے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ صرف 2 منٹ تو لگنے ہیں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اور کیا دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، پھر آپ کو تسمیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس وقت کرنا جب آپ کو کوئی کام اٹک جائے، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، جب آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو، جب آپ کو اولاد کی حاجت ہو، دولت کی حاجت ہو، بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، پھر اس وقت پڑھنا، اتنی جلدی سے آپ کو اثر ملے گا۔ اس کے بعد آپ وضو میں ہوں، پاک صاف ہوں۔ اگر آپ نماز کے فوراً بعد کر رہے ہیں تو آپ پاک صاف ہوں گے یقیناً۔ آپ نماز کے وقت وضو کرتے ہیں، پڑھنے سے پہلے اگر آپ نماز کے بعد نہیں کر رہے، کچھ دیر میں کر رہے ہیں تو آپ نے وضو لازمی کر لینا ہے۔ ناظرین، پاک صاف ہوں کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفار۔ استغفار سے مراد یہ کہنا ہے کہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جب بیٹھتا ہے تو عاجزی یہی ہے کہ آپ استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے،
لیکن آپ نے استغفار کرنا ہے، 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ، میری توبہ۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ اپنا سر جھکاتا ہے، اپنی عاجزی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بہت ہی قیمتی دعا پڑھنی ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، ان کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے زندہ، اے قیام رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب بھی کتنا پیارا ہے۔ اردو ترجمے میں نے بھی آپ کو کر کے دکھایا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 3524 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اتنے شانوں والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہے۔ ان کو بھی اگر کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ بھی اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔